پہلے شروع کرتے ہیں جی، حکومت جو ہے وہ آپس میں اختلافات کا شکار کیوں ہو گئی ہے، اور پیپلز پارٹی کے وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف صاحبہ سے کیا شکوے ہیں اور کیا پیپلز پارٹی مانگ رہی ہے؟ پنجاب کا اپنا پانی ہے، اگر میں وہاں پر نہریں نکالنا چاہوں تو میں کیوں نہیں کر سکتی؟ میرا پانی ہے، میرا پیسہ ہے، میرا سارا کچھ ہے، آپ کو کیا تکلیف ہے؟ ہمارا پانی، ہمارا پیسہ، ہماری مرضی. یہ کیا مطلب ہے؟ ان حالات میں ہمارے لیے بڑا مشکل ہو رہا ہے کہ ہم حکومتی بینچوں کے ساتھ بیٹھیں. ہمارے اعلیٰ ہیں پیپلز پارٹی، انہوں نے پنجاب میں سیلاب کے معاملے میں سیاست کی. ہم پنجاب کے عوام کی طرف اٹھنے والی انگلی مریم نواز توڑ دے گی. یہ کیسے آمرانہ سی ایک گفتگو ہے کہ انگلیاں توڑ دی جائیں گی؟ انہی انگلیوں سے ہم ووٹ ڈالتے ہیں جب، تو پھر یہی انگلیاں اگر آپ توڑنے کی بات کرتے ہیں تو پھر سوچ لیں اس کے کیا نتائج ہو سکتے ہیں. اگر پنجاب کے خلاف کوئی بات کی جاتی ہے تو پھر اگر چیف منسٹر پنجاب اس کا جواب نہیں دے گی تو پھر کون دے گا؟ اس میں احتجاج کرنے کی یا اس میں ناراض ہونے کی جو ہے وہ کون سی بات ہے؟ گورنمنٹ کی جو بھی لیجسلیشن ہے ہم ووٹنگ نہیں کریں گے جب تک پنجاب گورنمنٹ اور چیف منسٹر پنجاب پاکستان پیپلز پارٹی سے معافی مانگ لے. تو یہ پیپلز پارٹی کے ایک سینیٹر نے آج مطالبہ کیا ہے کہ مسلم لیگ نون جو ہے وہ جب تک معافی نہیں مانگتی، اور خاص طور پہ مریم نواز شریف صاحبہ معافی نہیں مانگتی پیپلز پارٹی سے، ہم حکومت کو کوئی ووٹ نہیں دیں گے. تو سینیٹر عفنان اللہ صاحب، آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ حالات کی نزاکت کا احساس کرتے ہوئے مریم نواز شریف صاحبہ پیپلز پارٹی سے معافی مانگ لیں گی؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں یہ جو ایشو تھا یہ کافی ڈیپتھ میں ڈسکس ہوا سینٹ کے اندر بھی، نیشنل اسمبلی میں بھی، اور ہم نے جو ہمارے پیپلز پارٹی کے ہمارے جو کولیشن پارٹنرز ہیں وہ واک آؤٹ کر گئے تھے، ان کو پھر ہم منا کے لے آئے تھے واپس، اور ہاؤس بزنس جو ہے وہ ریزیوم ہو گیا تھا. تو میرا یہ خیال ہے کہ بہت ساری باتیں ایسی تھیں جو کہ اس وقت پنجاب کے اوپر کی گئیں، اور جس کا جواب جو ہے وہ مریم نواز شریف صاحبہ نے دیا. ہمارا ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا پیپلز پارٹی کے ساتھ جو کام ہے وہ چلتا رہے، کولیشن ہماری چلتی رہے، اور جو کوئی اگر ہم پہ کوئی تنقید کرنا چاہتا ہے یا ہمیں مشورہ دینا چاہتا ہے تو پرائیویٹلی کر لے. اگر ظاہر آپ پبلکلی تنقید کریں گے تو پھر اس کا جواب بھی پھر پبلکلی آئے گا. لیکن اس کے باوجود ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم پیپلز پارٹی کے ساتھ چلیں اور آگے معاملات جو ہیں وہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ مل کے آگے لے کے چلیں. تو معافی کا کوئی امکان نہیں؟ دیکھیں معافی مانگنا کوئی ایسی چیز بنتی نہیں ہے. کچھ باتیں انہوں نے کی، کچھ باتیں ادھر سے ہوئیں، اس کا جواب ہوا، پھر انہوں نے گلا کیا، پھر ہمارے لوگوں نے جا کے ان کو منا لیا. جب وہ ان کو واپس لے کے آ گئے تو پھر اس کے بعد میرا خیال ہے اس کا جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے. دیکھیں مریم نواز شریف صاحبہ نے پنجاب کی بڑی خدمت کی ہے. انہوں نے دن رات ایک کر کے سیلاب کے معاملے پہ 30 لاکھ لوگوں کو ایویکیویٹ کیا ہے. انہوں نے وہاں پہ مطلب پوری کی پوری ٹیم 11 22 سول ایڈمنسٹریشن تمام ادارے سارے لگے ہوئے تھے دن رات لوگوں کو ایویکیویٹ کرنے کے لیے. اب جب وہ بندہ محنت کر رہا ہو، کوشش کر رہا ہو، تو اس کو بجائے کے سپورٹ کرنے کی آپ اس پہ تنقید کریں گے تو اس کو برا لگے گا. تو اور وہ ٹائم بھی ایسا نہیں تھا جس پہ تنقید کرنی چاہیے تھی. جی پلوشہ خان صاحبہ، یہ مسلم لیگ نون کا موقف ہے کہ پیپلز پارٹی دراصل مریم نواز شریف صاحبہ کی جو کارکردگی ہے وہ اس سے بڑی پریشان ہے، خوف زدہ ہے کہ اتنی اچھی حکومت چل رہی ہے پنجاب میں، تو ہمیں تو آئندہ لگتا ہے کہ ووٹ ہی نہیں ملے گا، اس لیے آپ لوگ مریم نواز شریف پہ بہت زیادہ تنقید کر رہے ہیں. دیکھیے، دل کے بہلانے کو غالب یہ خیال اچھا ہے. اپنے دل کو بہلانے کے لیے کچھ بھی کر لیں. میں نے اگر اپنے آپ کوئی نمبر دینے ہیں تو میں 100 سے نیچے تو نہیں دوں گی. نمبر تو وہ ہیں جو عوام آپ کو دے. اور ابھی دیکھیے، کیونکہ کوئی تخمینہ اس وقت سیلاب کے نقصانات کا جو ہے وہ نہیں لگایا جا سکتا. آج آپ ہی کے چینل پہ میں نے کوئی 10 کلپس دیکھی ہیں مختلف جو ہیں دیہاتوں کی، علاقوں کی، جو ابھی تک پانی میں ڈوبے ہوئے ہیں، اور کچھ ایسے دیہات کا ذکر ہو رہا تھا جہاں جو پورے پانی میں ڈوبے ہوئے ہیں. اور لوگ جس قسم کی وہاں شکایتیں کر رہے تھے، ظاہر ہے وہ ایک دن میں تو ہم کہتے بھی نہیں کہ ہو سکتا ہے، لیکن ابھی سے ہم کیسے کہیں کہ حالانکہ بلاول صاحب نے کہا بھی، کیونکہ حوصلہ افزائی کرنی چاہیے. پنجاب ہمارا ایک بڑا صوبہ ہے اور وہاں ایک بڑی آفت ٹوٹی، اور یہ آسمانی آفتیں ہیں، یہ ان کے اوپر سیاست کرنی ہی نہیں بنتی. لیکن ابھی سے ہم کیسے کہہ دیں کہ وہ بڑی ایگزیمپلری قسم کی پرفارمنس ہے، سیلاب کا پانی اترنے دیں. یہ ایک بڑا ریہیبلیٹیشن کا جو مرحلہ ہوتا ہے وہ ایک دن میں تو ختم نہیں ہوتا. لیکن دیکھیے، اگر تنقید کر بھی دی، میں نے کہہ دیا حامد میر صاحب آپ کے شو میں بڑے جو ہیں لوپ ہولز ہیں، آپ یہاں کہیں کمی کریں. اس کا کیا مطلب ہے آپ کہیں گے میں آپ کی انگلیاں توڑ دوں، میں آپ کے ہاتھ توڑ دوں، میں آپ کا زبان کھینچ لوں، میرا شو، میرا سیٹ، میری مرضی.
دیکھیے یہ جو زبان میں والی ہے نا، مجھے پتہ نہیں ان کے ایڈوائزرز مریم صاحبہ کے کون ہیں، ہم تو ان کی بڑی عزت کرتے ہیں اور ہمیں کرنی بھی چاہیے. ایک تو خاتون بھی ہیں، دوسری ان کو اللہ نے ایسی جگہ دی ہے، اتنی بڑے مقام پہ بٹھایا ہے. میرا کچھ بھی نہیں ہوتا. پہلے حق ملکیت اللہ تعالیٰ کا ہے، اس کے بعد حق ملکیت ملک کا ہے، عوام کا ہے. یہ میرا کچھ نہیں ہے. یہ پانی آ رہا ہے اوپر تبت سے، تو پہلے تو ان کا ہے، پھر یہ گزرتا ہے چین سے، پھر وہ کہیں ہمارا ہے، پھر بھارت سے، پھر وہ کہیں ہمارا ہے، پھر ہم تک آتا ہے. اور یہ والا معاملہ پانی میرا پانی تیرا ہے تو ہم نے بھارت سے کرنا تھا. یہ تو مودی کے ساتھ ہماری یہ بحث ہونی چاہیے. یہ والا جو چیلنج ہے، یہ اگر مریم صاحبہ مودی کو کہتے ہیں یہ میرا پانی، تو ہم کہتے ہیں بالکل ٹھیک ہے. یہ صوبوں کو ایک دوسرے کے خلاف لانا، اور جو آج حالات ہیں اس وقت جب ہم بیٹھے ہیں، بہت سی باتیں ہمیں شاید نہیں اس وقت کرنی چاہیے، لیکن ملک کے 2 صوبوں میں تو ویسے ہی آگ لگی ہوئی ہے. اور یہ جو 2 صوبے جہاں کچھ ریلیٹیولی امن ہے، وہ ایک دوسرے کے خلاف. دیکھیے پنجاب از ناٹ PMLN، سندھ از ناٹ PPP. پنجاب کسی کی ملکیت نہیں، سندھ ہماری نہیں، پنجاب نون کی نہیں. لیکن آپ یہ تو مانے نا کہ پنجاب میں مسلم لیگ نون کی حکومت ہے، سندھ میں پیپلز پارٹی کی حکومت ہے. آج سندھ کے ایک اہم شہر مٹھی میں ڈاکٹروں نے ہڑتال کی ہوئی ہے. کیوں کی ہوئی ہے؟ پیپلز پارٹی اس پہ توجہ دے، وہ پنجاب کے پیچھے کیوں پڑی ہوئی ہے؟ دیکھیں پیپلز پارٹی دے گی، جواب دے ہے، نہیں دے گی تو سندھ والے پوچھ لیں گے. لیکن پنجاب کے پیچھے، پنجاب یہ نہیں ہے کہ اگر ہم PMLN پر یا کسی ایک PMLN کی شخصیت کو کوئی مشورہ دیں یا تنقید بھی کریں. حکومت کا مطلب تنقید بھی ہوتا ہے، پہلے سمجھ لینا چاہیے ہمیں. یہ بیسک بنیادی اصول ہے ڈیموکریسی کا. تو اس کا مطلب نہیں کہ پنجاب پہ تنقید ہو رہی ہے. پہلی تفریق یہ غلط ہے. یہ لوگوں کو یہ تفریق کرنی چاہیے، اور یہ غلط قسم کی مس لیڈنگ سٹیٹمنٹ ہے. پنجاب پہ نہیں ہو رہی، کارکردگی پہ ہو رہی ہے. حکومت آج آپ کی ہے، کل کسی اور کی ہو سکتی ہے، پرسوں ہماری ہو سکتی ہے. آپ 100 دفعہ کریں سندھ پہ، ہم کیا کہیں گے سندھ پہ تنقید ہو رہی ہے؟ نہیں، آپ پیپلز پارٹی پہ تنقید کریں، 100 دفعہ کیجیے. لیکن دیکھیے یہ بھی نہ بھولیے کہ یہ جو ابھی حکومت کا جو بھی ڈھانچہ جس طرح بھی کھڑا ہوا ہے، اس میں پیپلز پارٹی کا بڑا کردار ہے. آپ 2008 کو میں یاد کیجیے، میاں صاحب چھوڑ کے جا رہے تھے اچکزئی صاحب وغیرہ کے ساتھ، الیکشنز کو بائیکاٹ کرے. تب بھی زرداری صاحب کا، حالانکہ نقصان ان کا تھا، انہوں نے کہا نہ کریں. 14 میں زرداری صاحب خود اٹھ کے گئے جاتی عمرہ، وہاں کہا نہ کریں. پھر یہ جو حکومت بنی، اس میں بھی شہباز شریف صاحب کو زرداری صاحب نے نامینیٹ کیا. لیکن یہ یاد رکھیے کہ اگر یہ طریقہ رہا تو پھر یہ والے لہجے جو ہیں نا، پھر یہ بڑے سانیہ کی طرف جاتے. اچھا جی شفقت صاحب، اب آپ کو میں پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کی لڑائی میں تو نہیں الجھاؤں گا. آپ سے تو میں آپ کی پارٹی کی الجھا بھی لیں تو میں جواب دیتا ہوں آپ کو. میرا خیال ہے کہ آپ اپنی پارٹی کا اگر جواب دیں. ذرا دیکھتے ہیں جی کہ جو پاکستان تحریک انصاف ہے اس کے اندر کیا لڑائی چل رہی ہے. میں نے عمران خان صاحب کو مکمل آگاہ کیا. مختلف لوگوں سے کمپینیں چلوائی جا رہی ہیں کہ چیئرپرسن علیمہ خان بنے. لوگوں کو ڈسکریڈٹ کر کے، تقسیم کر کے ایسے ایجنڈوں پہ کام جو ہے ہو رہا ہے، اور جس سے پارٹی کو نقصان ہو رہا ہے. یاد رکھیں عمران خان PTI کے چیئرمین ہیں بس، اور اس کے علاوہ کوئی چیئرمین نہیں ہے. ہم متحد ہونے کے بجائے اسٹیبلشمنٹ کے اس مقصد پہ ہم چل رہے ہیں کہ جو وہ جان بوجھ کے کر رہے ہیں اس میں کامیاب ہو رہے ہیں، اور جس میں علیمہ خان ڈائریکٹ ایک رول ادا کر رہی ہے. یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا خان صاحب کی بہنوں کو کبھی کسی ایجنسی کی سپورٹ حاصل ہو. وہ بہنیں فقط گرمی میں، سردی میں، تکلیفوں میں، وہ ان کے بچے صرف اپنے بھائی کی خاطر ہوتے ہیں. مائنس عمران خان والی بات کے اوپر پارٹی میں تقسیم کرنے میں آپ کی بہن علیمہ خان کا ٹھیک ٹھاک کردار ہے، کیونکہ شروع سے پارٹی کے لوگوں کو ڈسکریڈٹ کیا جا رہا ہے. علیمہ باجی، بشرا بی بی، ساری خان صاحب کے ساتھ جڑے ہیں. خان صاحب کے ساتھ کے لیے وہ سختیاں برداشت کر رہی ہے، اور ہمیں ان چاروں خواتین پہ فخر ہے. تو جنید اکبر صاحب جو کہ پاکستان تحریک انصاف KPK کے صوبائی صدر ہیں، وہ کہہ رہے ہیں جی کہ ہمیں علیمہ خان پر اور بشرا بی بی پہ فخر ہے. اور علی مین گنڈا پور صاحب کہہ رہے ہیں کہ علیمہ خان صاحبہ جو ہیں وہ پارٹی کو تقسیم کرنے کی سازش کر رہی ہیں. تو شفقت عباس ایوان صاحب، یہ اگر اس صورتحال میں تحریک انصاف اس طرح آپس میں لڑے گی تو پھر کیا فیوچر ہے آپ کی پارٹی کا؟ یہ جو بھی کچھ علی امین گنڈا پور صاحب نے کہا ہے، یہ ان کا ذاتی کام ہے، انہوں نے جو کچھ بھی کہہ دی ہے. میں بڑا فریکوینٹلی جا رہا ہوں اڈیالہ کے باہر، اور آپا لوگ بھی ہر پیشی پہ آتے ہیں، ہفتے میں 3 دفعہ 4 دفعہ کم از کم. وہ تو اس حد تک بچتے ہیں کہ جب خان صاحب کے کیسز اور رہائی کے علاوہ کوئی بات ہونے لگتی ہے تو وہ سائڈ پہ ہو جاتے ہیں کہ یہ آپ پولیٹیشنز ہیں، یہ خود کریں یہ بات. میں تو آئی ہوں اپنے بھائی کے لیے. اس کے کیسز کی کوئی بات کرنی ہے، ان کی رہائی کے متعلق کوئی بات کرنی ہے، یا باقی دیگر جو ہمارے قیدی ہیں
ان کے کیسز کے متعلق کوئی بات کرنی ہے تو اس میں میں آپ کے ساتھ کھڑی ہوں. اگر آپ نے کوئی پالیٹکس کی بات کرنی ہے تو سائڈ پہ ہو کے کریں, اس میں میں نہیں انوالو ہوں گی. اس حد تک وہ بچتی ہیں. تو جو علیم گنڈا پور صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی وہ چیئر پرسن بننا چاہ رہی ہیں, نہیں قطعاً بالکل ایسی بات نہیں ہے. بالکل مس گائیڈ کیا گیا ہے ان کو اس معاملے میں, اور جنہوں نے ان کو بھیجا ہے انہوں نے بالکل مس گائیڈ کر کے بھیجا ہے. ایسی کوئی بات نہیں ہے. نہ تو وہ چیئر پرسن بننا چاہتی ہیں, نہ کوئی پہلے بھی تو رہی ہے گورنمنٹ پاکستان تحریک انصاف کی. کیا خان صاحب کی بہنیں, ان کے بھانجے, ان کے خاندان کا کوئی بندہ کہیں پہ انوالو ہوا ہے؟ ابھی بھی ہماری لسٹیں گئی ہیں سینیٹرز کی بھی, ہماری لسٹیں گئی ہیں ایم پی ایز ایم این ایز کی بھی اسپیشل سیٹوں کی. کیا خان صاحب کے خاندان میں سے کسی بندے کا نام ہے اس میں سے؟ قطعاً ایسی بات نہیں ہے. یہ جو کچھ بھی علی امین صاحب کی بات ہے یہ ان کی پرسنل بات ہے, ان کی پرسنل سوچ ہے, یا ان کو مس گائیڈ کیا گیا ہے کہیں سے. کس نے مس گائیڈ کیا؟ جنہوں نے بھیجا ہے انہوں نے کیا ہوگا. کس نے بھیجا ہے؟ اسٹیبلشمنٹ نے بھیجا ہے. اور کس نے؟ دیکھیں ملاقات آپ ہوتی کہہ رہے ہے. ہیں کہ علی امین گنڈا پور صاحب جو ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پہ علیمہ خان پہ الزام لگا رہے ہیں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ سے علیمہ آپا کا کوئی رابطہ نہیں ہے. ہاں ان کو مس گائیڈ کیا گیا ہوگا ضرور کہ جی یہ کچھ وہ کرنا چاہ رہی ہیں اور انہوں نے آ کے کہہ دیا ہوگا. یہ ضرور ہو سکتا ہے, لیکن وہ بہت زیادہ دور ہیں پولیٹکس سے, اور قطعاً ان کا کوئی اس میں انٹرفیئرنس نہیں.